اچھا جی، سب سے پہلے ہم گرافک ڈیزائننگ کو پڑھیں گے کہ اصل میں گرافک ڈیزائننگ ہے کیا چیز، اور کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کس لیے ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو بیسک سے جو ہے ہم اگر سٹارٹ کریں تو پھر آگے جا کے جب ہم ایڈوانس بھی ہو جاتے تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. اگر ہم اس کا بیسک نہیں جانتے تو پھر آگے جا کے آپ لوگوں کے لیے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو گرافک ڈیزائننگ جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس دو الفاظ ہے، دو ورڈز ہے، گرافک اور ڈیزائننگ، ٹھیک ہے جی. ہم پہلے میں آپ کو جو ہے گرافک سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں ڈیزائننگ، ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ بس ایک چیز ہے، گرافک الگ چیز ہے، ڈیزائن الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، گرافک کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر ڈیفینیشن ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میں پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں انگلش میں، پھر ویسے میں آپ لوگوں کو اردو میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو گرافک ڈیزائننگ از دا آرٹ آف پروفیشن آف ویژول کمیونیکیشن دیٹ کمبائنس images, words and ideas to convey information to an audience، ٹھیک ہے. یہاں پر اگر آپ خیال کریں تو ویژول کمیونیکیشن ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے. گرافک ڈیزائن ہمارے پاس ہے ویژول کمیونیکیشن. ویژول کمیونیکیشن کیا چیز ہے یا گرافک کیا چیز ہے؟ دونوں ویژول کمیونیکیشن یا گرافک یہ دونوں سیم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی. تو گرافک آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو پکچر کی پکچر کی فارم میں نظر آتا ہے اس کو ہم گرافک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ، اچھا، تو جیسے کہ ہمارے پاس ہے، آپ بزنس کارڈ دیکھ لیں، پوسٹر ڈیزائن دیکھ لیں، اس طریقے سے فلائر ڈیزائن دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے آپ فلائر ڈیزائن دیکھ لیں، براچر ڈیزائن آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. یا آپ فیس بک پر جو ہے کچھ چیزیں سرچ کر رہے ہیں یا فیس بک استعمال کریں تو آپ کے پاس جو ہے پوسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ لوگ فیس بک استعمال کر رہے تھے اور میرے کورس کا آپ کے پاس جو ہے ایڈز آیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس گرافکس ہے، ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو ویژولز ہے، ویژولز کیا ہوتی ہے؟ پکچرز ہوتی ہے، امیجز ہوتی ہے جو کہ کسی نہ کسی چیز کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ جو ہے فیس بک استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے فار ایگزامپل جم کا ایک پوسٹ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جم کا پوسٹ کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے؟ وہ پوسٹ جم کے بارے میں، کیونکہ اس میں جو ڈیٹیل استعمال کی گئی ہے وہ آپ کے پاس جم کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے جم. اس طریقے سے فار ایگزامپل آپ فیس بک، انسٹاگرام جو بھی آپ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور آپ کو برگر کا جو ہے وہ ایک امیج آتا ہے یا پوسٹ آتا ہے یا ایڈ آتا ہے، تو وہ کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے؟ وہ ہمیں فوڈ کو پریزنٹ کرتا ہے، یا اس چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یار یہ ایک ریسٹورنٹ ہے اور اس سے آپ جو ہے یہ کھانے وغیرہ جو ہے یا برگر وغیرہ جو ہے وہ آپ منگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس جو بھی چیز آپ کو پکچر کے فارمیٹ میں ملے گا، جو بھی چیز، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ گرافک ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہو. یہ ایسا نہیں کہ وہ صرف جم سے ہو، ایسا نہیں کہ وہ صرف فوڈ سے ہو یا ٹیکنالوجی سے ہو، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس گرافک ہے. یا آپ کو آف لائن ورلڈ میں جیسے کہ آپ جاتے ہو تو بڑے بڑے مارکیٹوں میں، مالوں میں جو ہے بینرز لگے ہوتے ہیں، بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، اس طریقے سے شاپ بینرز لگے ہوتے ہیں، تو وہ سب ہمارے پاس ہوتے ہیں گرافکس، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ گرافک ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ویژول کمیونیکیشن ہے. اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ گرافک کیا ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز آپ کو نظر آتا ہے ایز اے پکچر فارم، ٹھیک ہے. وہ پکچر فارم جو ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ پوسٹ بھی ہو سکتا ہے، بینر بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بل بورڈ بھی ہو سکتا ہے، بزنس کارڈ بھی ہو سکتا ہے، پوڈ کاسٹ کور بھی ہو سکتا ہے، یوٹیوب تمنیل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اتنی زیادہ کہ میں اگر آپ کو گننے لگ جاؤں تو شاید ایک کلاس کا ٹائم جو ہے اس کے لیے کم پڑ جائے، ٹھیک ہے. ویژول کمیونیکیشن جو ہے ہمارے پاس وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پکچر کے ذریعے کسی دوسرے
کو اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر جم کا ایک مثال دے دیا کہ آپ اس پکچر کو جو جب دیکھتے ہو، اس پوسٹ کو دیکھتے ہو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ امیج یا یہ پوسٹ ہمیں کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے، یہ ہمیں جم کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک جم والے نے جو ہے ایک پوسٹ بنائی ہے اور آپ کے سامنے آئے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا جم ہے اور یہ اس طریقے کا اس میں ایکسرسائز کرواتا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر آپ کے پاس فوڈ والا ایک ایڈز آتا ہے یا پوسٹر آتا ہے یا آپ بینر دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہے، ایک فوڈ کا جو ہے ریسٹورنٹ کا جو ہے ہمارے پاس ایک پوسٹ ہے، اور ہمیں جو ہے یہ کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہمیں فوڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے فار ایگزامپل آپ ایک بہت بڑے مال جاتے ہو، تو وہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے شاپس ہوتے ہیں، 30 40، ٹھیک ہے، 50. اب آپ وہاں جاتے ہو، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ وہاں پر جا کے ایک کاسمیٹک کا شاپ ہے، تو کاسمیٹک کے شاپ سے جو ہے آپ نے یہ چیز لانا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے. جب آپ مال جاتے ہو اور آپ وہاں پر جاتے ہو اور آپ ایسا سمجھ لیں کہ اس مال میں کسی بھی شاپ پر اس کا بینر نہیں لگا ہے، تو آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پاس کاسمیٹک کا شاپ ہے یا کاسمیٹک کا شاپ کہاں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اگر آپ مال جاتے ہو اور وہاں پر ہر شاپ پر اپنا اپنا بینر لگا ہوتا ہے، تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے پاس جو ہے کیا چیز ہے، یہ کاسمیٹک کا شاپ ہے، یا ہمارے پاس جو ہے اس چیز کا شاپ ہے، یا ہمارے پاس کلوتھس کا شاپ ہے، یا ہمارے پاس پرفیوم کا شاپ ہے. کس چیز سے آپ کو پتہ چلا؟ آپ کو اس کے بینر سے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. تو گرافک ہمارے پاس امیج کے فارمیٹ میں چیزیں ہوتی ہے کہ جو کہ ویژول کمیونیکیشن آپ کے ساتھ کرتی ہے. ویژول کمیونیکیشن سے مراد یہ کہ وہ آپ کو کسی خاص چیز کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ویژول کمیونیکیشن اور گرافکس، ٹھیک ہے. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو ایک اور بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ گرافک جو ہے ہمارے پاس ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کا اصل فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ایگزامپل جو میں اپنے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دیتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر چائنا چلے جاتے ہو یا یو کے چلے جاتے ہو یا کوئی اور دوسرے ملک چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جا کے آپ کو نہ انگلش آتا ہے، یعنی فار ایگزامپل آپ کو صرف اردو آتا ہے اور کوئی زبان نہیں آتا، اور آپ فار ایگزامپل یو کے چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یو کے جا کے آپ کو وہاں پر جو ہے بھوک لگی، ٹھیک ہے، کیونکہ بھوک ایک ایسا چیز ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو پر آپ جائیں گے ریسٹورنٹ میں، تو جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے وہ بندے کو بلاتے ہو کہ میرے لیے کچھ لاؤ، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس بندے کو آپ کا زبان نہیں آتا اور آپ کو اس کا زبان نہیں آتا، تو پھر آپ اس سے کمیونیکیشن کیسے کریں گے؟ تو ہم اس سے کمیونیکیشن کرتے ہیں ویژول کمیونیکیشن، یعنی پکچر کے تھرو اس سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ویٹر جو ہے آپ کے لیے ایک مینیو کارڈ لاتا ہے، ٹھیک ہے. مینیو کارڈ لاتا ہے، آپ کو مینیو کارڈ پکڑا دیتا ہے، اور آپ اس میں دیکھتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے برگر آرڈر کرنا ہے، تو آپ برگر پر جو ہے اپنا انگلی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ برگر پر انگلی رکھتے ہیں تو اس بندے کو، ویٹر کو پتہ چل جاتا ہے، جس کو آپ کا زبان کا سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو برگر چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس بندے کو پیزا چاہیے، یا اور جو اس کے ریسٹورنٹ کے جو فوڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اس بندے کو یہ چاہیے، کیونکہ اس کو آپ کا زبان نہیں آتا اور آپ کو اس کا زبان نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو جو آپ دونوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوا، جو بات چیت ہوئی، وہ پکچرز کے ذریعے، کیونکہ اس مینیو میں پکچرز تھے، اور آپ نے اس پکچر پر جو ہے انگلی رکھی جو چیز آپ کو چاہیے تھی، اور وہ بندہ بھی سمجھ گیا، ٹھیک ہے نا. تو گرافک ڈیزائننگ ہمارے پاس ایک ایسا سکل ہے کہ یہ ہمیں پکچر کے ذریعے کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے. اچھا، اس کا ابتدا کیسا ہوا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. میں نے جو سنا ہے اپنے ٹیچر سے، ٹھیک ہے، چاہے اور ٹیچرز جو ہے یا جو اور گرافک سینئرز ہے وہ کچھ اور بتا دیں، لیکن میں جیسے سنا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں کہ
گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ آیا تھا، یہ ایک مسئلہ تھا، اس کے بنیاد پر آیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ نہ تو لکھائی تھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ گرافک ڈیزائننگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وقت سے بھی بہت پرانا جو ہے ایک اسکل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے مختلف قسم کے زبانیں بولتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کی زبانوں پر جو ہے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو پھر انہوں نے ایک جو ہے مشورہ کر لیا، یا آپ سمجھ لیں ایک میٹنگ کر لی، اور اس نے کہا کہ ایک ایسا اسکل ہونا چاہیے، ایک ایسا لینگویج ہونا چاہیے جس کو ہر بندہ جو ہے وہ کیا کر سکے، سمجھ سکے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے یہ تصاویر کا جو ہے یہ نقش اور یہ چیزیں نکالی، اور اس پر جو ہے اس نے کام شروع کیا۔ اور یہ تصاویر ایک ایسا چیز ہے کہ یہ ہر بندہ، چاہے وہ گونگا ہو، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ کسی بھی لینگویج سے ہو، جب وہ پکچر کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے پاس یہ چیز کے یعنی یہ اس چیز کا شاپ ہے، یا یہ اس چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے جو ہے وہاں سے جو ہے اس گرافک ڈیزائننگ کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ پہلے یہ پتھروں پر جو ہے وہ لوگ پکچرز وغیرہ بناتے تھے، یا جو بھی وہ اس وقت میں جو ہے وہ بنانا چاہ رہے تھے، تو کیونکہ اس وقت نہ پیپر تھا، نہ جو ہے وہ جانوروں کے چمڑے پر، پھر اس کے بعد آیا پتھروں کے بعد، اور پھر اس کے بعد جب پیپر آیا تو پیپر پر پکچرز وغیرہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ڈیجیٹلائز ہوا ورلڈ اور کمپیوٹر آیا، ٹیکنالوجی آئی، تو پھر اس کے لیے ٹولز جو ہے، یعنی پتھروں پر جب وہ لوگ بناتے تھے تو اس کے لیے وہ لوہے کے اوزار جو نکیلے ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ پھر چمڑے پر بھی کچھ اس کا اپنا اوزار تھا۔ پھر جب پیپر آیا تو پیپر کے لیے پن یا بال پن جو ہے وہ آ گئے، اور جب ہمارے پاس ڈیجیٹلائز ہوا ورلڈ تو پھر اس کے لیے جو ہے ایڈوبی کمپنی آ گئی، اور اس طریقے سے کوڈ ڈرائیو بھی آ گیا، مختلف قسم کے سافٹ ویئر آ گئے، یہ ہمارے پاس ٹولز ہے، اور اس کی مدد سے جو ہے ہم یہ مختلف چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ڈیزائننگ کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گرافک کا ورڈ جو ہے یا ویژول کمیونیکیشن جو ہے ہمارے پاس، اس کا سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ڈیزائن۔ یہ ڈیزائن ہے صرف ورڈ، ٹھیک ہے، ڈیزائننگ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے گرافک ڈیزائننگ۔ ڈیزائن کا مطلب ہمارے پاس ہے کسی بھی پرابلم کا سلوشن نکالنا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی پرابلم کا سلوشن نکالنا، یہ ڈیزائن کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ جیسے کہ ہم نے گرافک سمجھا کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی پکچر کے فارمیٹ پہ کوئی بھی چیز ہو اور وہ ویژول کمیونیکیشن کرتا ہو تو اس کو ہم گرافک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیزائن کسی بھی پرابلم کا سلوشن نکالنا، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو ہم کہتے ہیں۔ اور ایگزامپل ایک پرابلم ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک سلوشن نکالا تو اس کو ہم کہیں گے ڈیزائن، ڈیزائن کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل پہلے وقتوں میں ہمارے پاس جو سواری کے لیے جو ہے وہ گھوڑے گھوڑے ہوتے تھے، گدے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اور بھی کچھ جو ہے جانوروں پر سواری ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک پرابلم تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے تک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے دن لگ جاتے تھے، تو یہ ہمارے پاس ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ تو اس کے لیے پرابلم کیا نکالی گئی کہ ایک سائیکل آیا، ٹھیک ہے، سائیکل آ گیا، اور سائیکل پھر اس نے اتنا کیا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس نے سوری سائیکل سے پہلے اس کے ایک وہ پشتوں میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹانگا، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں یہ اس کو اردو میں کیا کہتا ہے، وہ ایک گھوڑی کے ساتھ پیچھے ایک چیز لگاتے تھے اور اس پر جاتے آتے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز آ گئی، پھر اس کے بعد سائیکل آ گیا، تو سائیکل سے اور بھی سفر جو ہے تھوڑا سا اور بھی آسان ہو گئی، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ اس کا سپیڈ بھی اتنا نہیں تھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ تکا بھی دیتی تھی، تکا دیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کا سلوشن، وہ پرابلم پھر بھی تھی تو پھر اس کے لیے اور سلوشن نکالا گیا، ہمارے پاس بائک آ گئی۔ بائک تو ٹھیک ہے، بس بہت زیادہ جو ہے اس نے آسانی کر دی، لیکن پھر بھی بائک پر آپ جو ہے فار ایگزامپل پشاور سے لاہور نہیں جا سکتے، پشاور یا لاہور سے جو ہے آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، آ سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر گاڑیاں وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ مزل بہت جو ہے وہ سفر بہت زیادہ ہے۔ تو پھر مسئلہ ہو گیا، تو مسئلے کے لیے پھر انہوں نے جو ہے کار نکالی۔ اب کار سے یہ چیزیں آسان ہو گئی کہ شہر ٹو شہر جو ہے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ویگنز آ گئے اور بہت ساری چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ
اپنے ملک میں جو ہے کہیں پر بھی جا سکتے. پرابلم کا سلوشن انہوں نے کچھ نہ کچھ نکال دیا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اگر جانا ہے تو پھر انہوں نے اس کے لیے ایئرپلین نکالا. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم سالو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. تو اس پرابلم کو سالو کرنے تک اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن. اب جب یہ آپ گرافک میں پرابلم کا سلوشن کیسے نکالتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا جی. تو ڈیزائن جو ہے یعنی پرابلم کا سلوشن جو ہے گرافک میں ہم کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی کمپنی بن رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو گرافک کے بنا کوئی بھی کمپنی نہیں ہے, کیونکہ اس کا لوگو, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایپل ہے, ٹھیک ہے, آئی فونز موبائل اس کے آتے ہیں, ایپل لیپ ٹاپس آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اگر اس کا لوگو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اس کا ایک سیب ہے, تو اگر سیب اس کا لوگو نہیں ہوتا تو آپ لوگ کیسے پہچان لیتے کہ یہ ہمارے پاس آئی فون موبائل ہے یا یہ ایپل کمپنی کا ہمارے پاس فون ہے. تو گرافک ڈیزائننگ میں جو بھی چیز بنتا ہے, جو بھی کمپنی آتا ہے, جو بھی پروڈکٹ آتا ہے, تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اچھا سا گرافک بنانا ہوتا ہے, اس کا لوگو, بینرز وغیرہ سب کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ اس کمپنی کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر جب ہم گرافک ڈیزائنرز جو ہے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, اس کے لیے لوگو بناتے ہیں, اس کا برانڈ بناتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں جو ہے گرافک کا ہمارے پاس ہوتا ہے. اس کا پرابلم کا سلوشن ہم جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس گرافک ڈیزائن کا پورا سٹوری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو بیسک میں سمجھ لیں تو بیسک سمجھ آ جائے گا, تو انشاءاللہ آپ کو آگے پھر جو بھی چیزیں ہوگی وہ اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں لگے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو 5 منٹ دیتا ہوں. آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, پھر اس سے آگے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. ہم گرافک کے ٹائپس پڑھتے ہیں اور اس کے جو باقی چیزیں وہ جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بیٹا یہ ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ تھا, ٹھیک ہے. یہ کچھ وہی سب چیزیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی, ٹھیک ہوگا. اب آتے ہیں ہمارے پاس گرافک کے 2 ٹائپس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر چیز کا ایک اپنا رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اور ٹائپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ کے 2 ٹائپس ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ویکٹر, ایک ہمارے پاس ہوتا ہے راسٹر, ٹھیک ہے. آپ جو ہے سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ کا جو ہمارے پاس ہے یہ اس کا جو بیسک تھا میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ سمجھا دیا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو وہ سمجھ بھی آیا ہوگا کیونکہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ ایک بار سن لیتے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ میں آگے جا کے کچھ کریں تو آپ کو ویکٹر اور راسٹر کے بارے میں جو ہے وہ ضرور معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ ویکٹر اور راسٹر یہ اس کے مین چیزیں ہیں. اگر آپ کو